الباب الثالث، تیسرا باب۔ اے قوم، یہ کیسے بت ہیں کہ جن پر اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ کیا خدا کے کلام کو ترک کرتے ہو ان باتوں کے عوض میں کہ ان کی حقیقت کی شناخت نہیں کرتے؟ تم پر اور تمہاری خود تراشیدہ باتوں پر افسوس، وہ قول اور ان کے قائل تمہارے نزدیک ثابت نہیں ہے اور تم وہم کی پیروی کرتے ہو۔ کیا گمان کو یقین پر اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ گمان حق سے مستغنی نہیں کرتا اور تم اس کے سبب سے بری نہیں ہو سکتے۔ اور خدا نے بتحقیق وعدہ فرمایا ہے کہ اسی امت میں سے خلیفہ مقرر ہوں گے، کیا تم انکار کرتے ہو؟ اور ہرگز وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہارا مسیح آسمان سے نازل ہوئے، اور اگر وعدہ کیا ہے ہمیں بھی قرآن سے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور خدا کا وعدہ سچا ہو چکا ہے کہ خاتم الخلفاء ہم میں سے ہوگا، کیا تم اس میں شک رکھتے ہو؟ پھر کون سی لڑائی بعد اس کے باقی رہ گئی؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ ڈرتے نہیں؟ اپنی آوازوں کو قرآن پر بلند نہ کرو، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم قرآن کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے؟ اور خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا فرمودہ قبول کیا جائے اگر تم مومن ہو۔ اور خدا نے تمہارے اول اور آخر کو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی مانند بنایا ہے، کیا تم شکر کرتے ہو؟ ابتدائے سلسلہ میں تم اپنے سردار اور نبی مسیح موسیٰ کی طرف نظر کرو، بس مسیح عیسیٰ اس سلسلے کے آخر میں کہاں ہے؟ یا سلسلہ ناتمام رہ گیا؟ اے فکر کرنے والو، کیا تم اس قوم کے فتنے کو نہیں دیکھتے کہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہیں اور تمہیں ان کے پیروں کے نیچے خدا نے ڈال دیا ہے بطور سزا کے، پھر بھی رجوع نہیں کرتے؟ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ افسوس، کیوں نہیں سنتے؟ کیا امید رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں؟ یہ تمہاری امید کبھی بھی پوری نہ ہوگی۔ کیا امید رکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف کرے اور تمہاری خواہشوں کی پیروی کرے؟ اے باطل پرستو، اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو توحید بالکل نیست و نابود ہو جاتی اور شرک پھیل جاتا اور مشرک بہت ہو جاتے۔ اور خدا تعالیٰ کسی مرسل کو زمین پر پیدا نہیں کرتا مگر فساد کے دفع کرنے کے لیے کہ جس نے زمین کو تباہ کر رکھا ہے۔ بس فسادوں کو غور سے دیکھو اے دانش مندو۔ افسوس ان پر کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام پر کیا بلا نازل ہو رہی ہے، پھر نہیں دیکھتے۔ اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور مسیح موعود میں ہی ہوں، پھر اس نے صلیب کو ایسا توڑا کہ اس کی نظیر زمانہ گزشتہ میں پائی نہیں جاتی اور نہ آئندہ توقع ہے، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ جواب دیں گے کہ اس کا نام مسیح اور ابن مریم خدا اور اس کے رسول کی زبان پر مقرر ہوا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا۔ کہو کہ تعریف خدا کو ہی لائق ہے جس نے حق کو ظاہر کیا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اے لوگو، گمراہی کے دنوں کے کمال کی طرف نگاہ کرو اور خدا کے دنوں کا کفر مت کرو اگر متقی ہو۔ کیا تم نے چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھا؟ تم کیوں ہدایت نہیں پاتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ طاعون کس طرح پھیل گیا اور موت کی کثرت ہوئی؟ بس وہ اور یہ آسمان اور زمین کی گواہیاں ہیں، جیسا کہ رسولوں نے خبر دی تھی۔ اور جو کچھ آخری زمانے کی خبروں کے متعلق قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے سب جمع ہو گئے ہیں۔ اب تم کیوں نہیں جاگتے؟ اور جبکہ ثابت ہو گیا ہے کہ زمانے کا آخر ہو گیا ہے، بس آخری زمانے کا خلیفہ کہاں ہے اگر پہچانتے ہو؟ اے منکرو، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم ہے اور سعادت سے حصہ رکھتے ہیں مجھ کو قبول کرتے ہیں اور دیر نہیں لگاتے۔ جب وہ قرآن کی بیان کی ہوئی علامتیں اور خلیفے کو دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف بلاتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اوندھے گر پڑتے ہیں اور اپنے قصوروں پر پشیمان ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں حق کے پہچاننے پر آنسو بہاتی ہیں اور ان کے دل سکینت حاصل کرتے ہیں
اور خدا کے اتارے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پکارنے والے کو سنا اور رہنما کو پہچان لیا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ آج تم پر کوئی تنبیہ نہیں، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور معزز بندوں میں داخل ہوگے۔ اے عقل والو، امید نہ رکھنا کہ کوئی آسمان سے اترے گا، اور جان لو کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور خدا نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو موسیٰ کی شریعت کے خلیفوں کی مانند خلیفہ بنائے گا۔ یہاں سے واجب ہوا کہ آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے گا اور اسی امت میں سے ہوگا۔ اور تم قرآن پڑھتے ہو، کیا نہیں سمجھتے یہ خدا کا وعدہ تھا؟ بس خدا کے وعدے کو جھوٹوں کے وعدوں کی طرح نہ سمجھو۔ اور خدا کا وعدہ کس طرح پورا ہو بغیر اس کے کہ مسیح تم میں سے ظاہر ہو؟ کیوں خدا کی آیتوں میں فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ کیا خدا کی شان کے لائق ہے کہ تم سے وعدہ کرے کہ خلیفے تم میں سے پیدا کرے گا، ان کی مانند جو پہلے گزرے، پھر اپنے وعدے کو بھول جائے اور عیسیٰ کو آسمان سے اتارے؟ خدا تعالیٰ تمہارے ان افتراؤں سے پاک اور برتر ہے۔ کیوں مسیح موعود کے حق میں لڑتے ہو اور اس پر اصرار کرتے ہو کہ وہ وہی مسیح ابن مریم ہوگا، حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو پھر غافل ہو؟ اور خدا نے ہم میں اور تم میں فیصلہ کر دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نشانوں کو کھول دیا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ مومنوں کی حمایت کرے اور صلیب کے فتنوں کو دفع کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ اور خدا کی یہ عادت ہے کہ اپنے بندوں کو فتنوں کے طوفان کے وقت بھیجتا ہے۔ یہ بات عالموں سے پوچھ لو اگر شک ہے۔ کیا تم طمع رکھتے ہو کہ مسیح تمہارے گمان کے موافق آسمان سے اترے؟ اور خدا کی سنت پہلے اس سے گزر چکی، کیا تم نہیں جانتے؟ ہرگز کوئی رسول اس طرح سے نہیں آیا جس طرح گمان کرنے والوں نے جانا۔ بس تم کس طرح توقع رکھتے ہو؟ اور تم سے پہلے یہودیوں کا گمان تھا کہ ان کا مسیح نہ آئے گا جب تک کوئی پیغمبر آسمان سے نہ اتر لے۔ خدا نے ان کے اس گمان کو سچا نہ کیا، اس لیے ابن مریم کا انکار کیا، اور اب بھی یہی کہتے ہیں، اور اسی طرح گمان کیا کہ مسیح موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر جس وقت وہ موعود بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوا اس کو نہ مانا اور اب تک نہیں مانتے۔ خدا کی عادتوں میں سے ایک یہ عادت ہے کہ پیشگوئی کے بعض اجزاء کو ظاہر کر دیتا ہے اور بعض کو مخفی رکھتا ہے۔ بس جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں مخفی حصے کو اپنے انکار کے لیے سند پکڑتے ہیں، اور جو حصہ ظاہر ہوا اس سے منہ پھیرتے ہیں اور فکر نہیں کرتے کہ شاید وہ امتحان ہو ان کے لیے۔ اور اس جیسے بہت سے واقعات گزرے لیکن نہیں پڑھتے۔ اے عقل والو، قرآن کی راہ کے سوا اور کوئی راہ اختیار مت کرو، اور یہ نہ کہو کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا۔ باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے۔ مسلمانوں، تم نے تو وہ عقیدہ اختیار کیا ہے جس کی مثال نبیوں میں نہیں، اور ہم نے وہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ رسولوں اور برگزیدوں میں اس کی نظیریں بے شمار ہیں۔ بس ان دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار اور صدق و صفا کے نزدیک کون سا ہے؟ اور اس سے پہلے کوئی نبی آسمان سے نازل نہیں ہوا، تم کس طرح انتظار کرتے ہو؟ یہود بھی تمہارے جیسا اعتقاد رکھتے تھے کہ الیاس مسیح سے پہلے آسمان سے نازل ہوگا، اور اس عقیدے پر اصرار کرتے تھے، اور جس وقت مسیح آیا اس کی تکذیب کی اور کہا اس کو کس طرح قبول کریں کیونکہ ابھی الیاس نہیں اترا، اور ضرور ہے کہ سچا مسیح الیاس کے نزول کے بعد نازل ہو اور ہم اس کے منتظر ہیں۔ بس عیسیٰ نے ان کا گمان رد کیا اور کہا کہ حضرت یحییٰ جو میرے سے پہلے بھیجا گیا ہے وہی الیاس ہے، اگر قبول کرو۔ بس نہ قبول کیا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ بس خدا ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت بھیجی، اور ان کے کفر پر طاعون ان پر بھیجا۔ باوجود اس کے پھر تم نے یہود کے عقیدے کی پیروی کی کہ مسیح آسمان سے اترے گا۔ کیا یہودیوں نے تم کو وصیت کی یا دل اور آنکھ ان جیسے ہو گئے؟ تمہاری اور ان کی ایک خواہش ہو گئی، اور قریب ہے کہ تم کو بھی وہی سزا ملے جو ان کو ملی۔ بس خدا سے ڈرو اور مغضوب علیہم قوم کی راہ پر نہ چلو، ورنہ تم پر عذاب ہوگا۔ اور تم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو
کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا اور سورہ فاتحہ میں تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اور تم کو یاد دلایا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیے گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے اور اس سے نہیں ڈرتے؟ خدا تعالیٰ کی کلام میں غور نہیں کرتے کہ غیر المغضوب علیہم فرمایا، غیر الیہود نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں اشارہ اس عذاب کی طرف ہے جو ان کو پہنچا اور جو تمہیں پہنچے گا اگر تم باز نہ آئے۔ بس کیا ممکن ہے کہ تم بچے رہو، اور یہ بڑی اطلاع ہے اور اس کے نشان ظاہر ہو گئے، اور اس میں ان کے لیے نشان ہے جو فکر کرتے ہیں۔ اور خدا یہودیوں پر اس بات سے غصے ہوا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا موعود آسمان سے نازل ہوگا، پھر اس کے بعد مسیح نازل ہوگا۔ بس خدا نے عیسیٰ کی زبانی فرمایا کہ یہ باطل پرست قوم ہے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اسی بات کے امیدوار ہو جسے خدا نے اس سے پہلے باطل قرار دیا؟ اور ثابت ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں کاٹا جاتا، اور یہ کہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے تا ملامت کا نشان نہ بنے۔ یا تم اس مشابہت کو اپنی زبان سے اور نزول کے عقیدے پر غلب کرنے سے کامل کرتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ مسیح نے اس رائے کے خلاف کیا ہے۔ بس کیا سبب ہے کہ اس کی دوستی کا دم بھرتے ہو لیکن اس کا حکم نہیں مانتے؟ اور طاعون تمہارے گھر کے قریب پہنچ گئی، اور کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال میں اس کے سر پر کیا گزرے گا۔ بس کفر کو اس حد تک نہ پہنچاؤ اور خدا کی طرف آؤ کہ آخر اسی کے پاس جانا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ طاعون وہی عذاب ہے جو یہود پر نازل ہوا، پھر ان لوگوں پر یہ عذاب خدا کے غضب سے نازل ہوگا جو یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ غیر المغضوب علیہم کی آیت میں یہی بھید ہے۔ ان لوگوں پر افسوس جو خدا کے نشانوں کو اور اس کے دنوں کو دیکھتے ہیں پھر منہ پھیرتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے اس وعدے پر جو سورہ نور میں اور فاتحہ میں مذکور ہے ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم جاہلوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار کہ یہی لوگ جاہل ہیں لیکن بے شعور ہیں۔ اور جس وقت کہا جائے کہ خدا سے ڈرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، کہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار ہیں، حالانکہ قرآن کو ظلم اور تکبر سے چھوڑ دیا ہے۔ اور جس وقت حق کی طرف انہیں بلائیں غصے سے بھر جاتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اور کیا جہالت ہے کہ پریشان باتوں کو مانا ہوا ہے اور قرآن کے وعدے کو قبول نہیں کرتے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ باطل کو اس میں کسی طرف سے راہ نہیں۔ اور کیا ممکن ہے کہ یقین اور گمان برابر ہو جائیں؟ اور ثابت ہے کہ تمام حدیثیں 100 یا 200 برس کے بعد جمع کی گئیں، اور مسلمانوں کے فرقے ان میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن میں کوئی شبہ نہیں، اور وہی ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے اور اس کے پاک منہ سے نکلا ہے۔ کیا اس میں تم کو شک ہے؟ بس کہ حدیث پر قرآن کے بعد ایمان لاتے ہو؟ کیا اس کتاب کو چھوڑ کر گمان کو اختیار کرتے ہو جس کی شان میں خدا تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دیکھ کہ کس طرح قرآن کو چھوڑنے کا اقرار کرتے ہیں، پھر دیکھ کہ کس طرح لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں ہمارے عقائد کی نسبت متفق علیہ ہیں، اور وہ صریح اس بات میں جھوٹے ہیں، اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیثیں قرآن سے موافق ہوتی ہیں، اور جو موافق نہیں وہ بے شک موضوع ہے۔ اور معصوم ہونا قرآن کی ہی خاص صفت ہے، اور قصے منسوخ نہیں، جیسا کہ تم کو خود اقرار ہے۔ اب ثابت اور واضح حق سے کہاں بھاگو گے اور کب تک لڑو گے؟ بھلا دیکھو تو کہ اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم میری تکذیب کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور خدا تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی موت کی نسبت سورہ مائدہ میں خبر دی ہے، اور حدیث میں ہے کہ ان کی عمر 120 برس کی تھی۔ اور نیز خدا نے سورہ نور میں ہم کو بشارت دی ہے کہ خلیفے اس امت سے ہوں گے، بس ضرور اسی طریق پر خاتم الخلفاء مسلمانوں میں سے پیدا ہوا، اور وہی بغیر کسی شک کے مسیح موعود ہے۔ بس اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو خدا نے ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا اب اس سب کے بعد کوئی شک پرہیزگاروں کے لیے باقی رہ گیا ہے؟ ہم کو خدا نے حجت والغ دی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں خطا کاروں کے گھڑے ہوئے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور کہتے ہیں
کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرق کی طرف اترے گا، اور یہی ٹھیک ہے اگر سوچو، اور مسیح مشرق کی زمین میں ظاہر ہوا ہے جیسا کہ دجال بھی اسی زمین میں ظاہر ہوا ہے۔ بس مسیح بھی مشرق میں ہوا اور دجال بھی مشرق میں، اور مشرک شرک میں بڑھ گئے، اور یہ ہمارا گاؤں دمشق کے مشرق کی طرف ہے۔ کسی جغرافیہ دان سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ اور یہ ہندوستان کا ملک حجاز کے ملک سے مشرق کی سمت ہے۔ بس سچ نکلا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال اور مسیح مشرق میں ظاہر ہوں گے، اور خدا کا وعدہ سچ اور حق ثابت ہوا۔ بس اے جلد بازو، خدا کے ساتھ مت لڑو۔ تم دیکھتے ہو کہ لوگ عیسائی ہو گئے اور خدا کے دین سے پھر گئے ہیں، پھر کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے؟ اور یہ ہندوستان کی زمین فتنہ و فساد میں سب زمینوں سے بڑھ گئی ہے۔ کیا اس جیسی زمین کوئی اور تمہیں معلوم ہے؟ اگر سچے ہو تو اس زمین کا پتہ دو۔ اور بے شک آسمان اور زمین اور زمان اور مکان نے میری سچائی پر گواہی دی ہے، اور اس صدی میں سے قریباً 5واں حصہ گزر بھی گیا۔ اب اس کے بعد کون سی گواہی تم کو جگائے گی؟ اور نیز خدا نے 300 نشان کے قریب ظاہر کر دیے، اور ان نشانوں کو 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اگر ان کو جھوٹے سمجھتے ہو تو ان جیسے گواہ لاؤ جو تمہارے حق میں گواہی دیں۔ اگر اس دعوے میں سچ پر ہو اور یقیناً خدا کی مدد عین وقت پر تم کو پہنچی، کیا اسے رد کر دو گے؟ اور میری سچائی کی دلیلیں اس قدر ہیں کہ تم ان کو نہیں گن سکتے، اور یقیناً جھوٹوں کو کوئی نشان اور کوئی مدد نہیں دی جاتی۔ اور فاتحہ کی سورت اس سعادت مند کے لیے جو حق تلاش کرتا ہے اور ہمارے سامنے سے متکبر کی طرح نہیں گزرتا کافی ہے، کیونکہ خدا نے اس سورت میں 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اگلے زمانے میں گزرے، اور وہ یہ ہیں منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین۔ پھر اس امت کو چوتھا فرقہ قرار دیا اور فاتحہ میں اشارہ کیا کہ وہ ان 3 فرقوں میں سے یا تو منعم علیہم کے وارث ہوں گے، یا مغضوب علیہم کے وارث ہوں گے، یا ضالین کے وارث ہوں گے۔ اور حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے چاہیں کہ ان کو پہلے فرقے میں سے بنا دے، اور مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہ بناوے، جو عیسیٰ کو پوجتے ہیں اور اپنے پروردگار کے برابر بناتے ہیں، اور ان کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں۔ اس میں 3 پیشگوئیاں ہیں۔ بس جب ان پیشگوئیوں کا وقت پہنچ گیا، خدا نے ضالین سے شروع کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ بس نصارہ ایسی قوت کے ساتھ اپنے گرجاؤں سے نکلے ہیں کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ ہر ایک اونچائی پر سے دوڑتے ہیں، اور زمین ہلنے لگی اور اپنے سب بوجھ اگل دیے، اور مسلمانوں میں سے بہت سے نصرانی ہو گئے۔ پھر دوسری خبر کا وقت پہنچا، یعنی مغضوب علیہم کے نکلنے کا وقت، جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا۔ بس مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کی راہ اور نمونہ اختیار کر لیا جو خدا کے غضب کے نیچے تھے، اور ان کی خواہشیں اور ریا اور کینہ اور دشمنی اور سرکشی بالکل ان جیسی ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہیں اور تباہ کاری کرتے ہیں، اور ظلم اور تکبر کرتے ہیں، اور ناحق خون کرنے کو دوست رکھتے ہیں، اور ان کے نفس حرص اور طمع اور بخل اور حسد سے بھر گئے ہیں، اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ نہ آسمان میں ان کی عزت ہے اور نہ زمین میں، اور ہر ایک طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زمین ظلم اور جور سے بھر گئی، اور نیک لوگ کم ہو گئے۔ ایسے وقت میں خدا نے زمین کو دیکھا، اور زمین والوں کو 3 طرح کی تاریکی میں پایا، ایک جہالت کا اندھیرا، دوسرے فسق کا اندھیرا، تیسرے ان لوگوں کا اندھیرا جو تسلیس اور شیطان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بس فضل اور رحم کر کے تیسرے وعدے کو یاد کیا جس کے لیے دعا کرنے والے دعا کرتے تھے۔ بس مسیح عیسیٰ کو بھیجنے سے اس امت پر انعام کیا، اور اس پر اندوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو قرآن شریف کی خبروں اور اس کے وعدوں پر ایمان لائے، اور جو اس کے خلاف تھا اس سے انکار کیا، ٹھیک مومن یہی ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے ہدایت دی، اور یہی ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا اور کوئی نبی نہیں، اور قرآن کے سوا ہماری اور کوئی کتاب نہیں۔
اے رشد کے طالبو، اس سے رشد طلب کرو۔ اور ہم کو فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کو خدا تعالی نے سورہ نور میں قبول فرمایا، بس کیوں قرآن کے مغز کو چھوڑتے ہو اور چھلکے پر قناعت کرتے ہو؟ قرآن کے وعدوں میں کوئی پوشیدگی نہیں، بلکہ کھلا بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا کہ خدا کی نعمتوں کو ان کے نازل ہونے کے بعد رد کرتے ہو؟ کیا حیوان ہو یا عقل والے انسان؟ اور خدا نے فاتحہ میں 3 فرقوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ امت مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔ بس بلا شبہ یہ وراثت ہمارے زمانے میں جو آخری زمانہ ہے ایسی ظہور تام سے مسلمانوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر ایک نفس بغیر حاجت فکر کے اس کو پہچان رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات ان لوگوں پر مخفی نہیں جو ہمارے زمانے کے مسلمانوں اور ان کے کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں، اور ان تینوں قسم کے وارثوں میں سے ہر یک فرقہ وارثہ کے 3 درجے ہیں، لیکن جو منعم علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے بعضوں نے انعام سے حصہ نہ پایا، مگر تھوڑا سا حصہ عقائد اور احکام میں سے ان کو ملا، اور اسی پر انہوں نے قناعت کی۔ اور بعض ان میں سے درمیانی چال والے ہیں، اور وہ اسی اپنی چال پر کھڑے ہو گئے اور تکمیل اور کمال کے درجے تک نہیں پہنچے۔ اور ان میں سے ایک فرد ہے کہ خدا نے اس کو چنا اور امام بنایا اور نیکیوں میں کامل کیا، اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور درجوں سے مخصوص کرتا ہے۔ بس وہی مخصوص، وہی مسیح موعود ہے جو اس قوم میں ظاہر ہوا، اور وہ نہیں پہچانتے۔ اور لیکن جو مغضوب علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے وہ مسلمان ہیں جو خدا کے احکام اور فرائض کے ترک کرنے میں یہود سے مشابہ ہو گئے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ موت کو یاد نہیں کرتے اور بے خوف ہیں۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا معبود بنایا اور رات دن اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کمینی اور رذیل خصلتوں میں سب سے بڑھ گئے۔ یہی لوگ ہیں جو اہل حق پر ٹھٹھے مارتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ریا اور دکھلاوے کے کام کرتے ہیں اور اخلاص نہیں رکھتے، اور خدا کے مسیح پر اور اس کے گروہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو حاکموں کی طرف کھینچتے، اور ہر ایک راستے کے سرے پر ان کے ستانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو کیونکہ یہ کافر ہیں۔ اور جس وقت ان کو کہیں کہ خدا کے کلام کی طرف آؤ اور اس کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم بناؤ، تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں۔ بہتوں نے خدا کے نشانوں کو آنکھوں سے دیکھا، پھر متکبرانہ گزر جاتے ہیں گویا اندھے۔ خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو نہ سنو، اس کے پڑھنے کے وقت شور ڈال دو تا غالب ہو جاؤ۔ لیکن جو ظالمین کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نصارہ کی خو خصلت اور شعار کو دوست رکھتے ہیں اور اس طرف جھک گئے۔ لباس، کوٹ، پتلون، بوٹ اور طرز زندگی اور ساری عادتوں میں نصارہ کی نقل اتارتے ہیں اور ان عادتوں کے مخالفوں پر ہنستے ہیں، اور نصارہ کی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور ان سے عشق بازیاں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی نصارہ کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ان شہروں میں انہوں نے اشاعت کی ہے، اور دین کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں، بہت ہی نامناسب باتیں بولتے ہیں اور خدا کے دین کی حقارت کرتے ہیں اور خوف نہیں کرتے۔ اور بعض ان میں سے پکے گمراہ ہو گئے اور جہالت سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھی اور خدا کے رسول کو برا کہا اور اس کی عزت پر حملہ کیا۔ اور اس قسم کے لوگ اس ملک میں کثرت سے ہیں، اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے۔ بس جس بات کا سورہ فاتحہ میں اشارہ تھا وہ ظاہر ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پہلی خبر جو ام الکتاب کی خبروں سے ظاہر ہوئی وہ مسلمانوں کا نصرانی ہو جانا اور ان کا گالیاں دینا اور کتوں کی طرح حملہ کرنا ہے، جیسا کہ دیکھتے ہو۔ پھر مغضوب علیہم کی خبر ظاہر ہوئی، جیسا کہ تم علماء کے گروہ اور ان کے تابعوں اور اہل دنیا اور امیروں اور پیروں اور فقیروں اور درویشوں میں دیکھتے ہو کہ کس قدر تکبر کرتے ہیں، خاکساری اختیار نہیں کرتے، ریا کرتے ہیں، اخلاص نہیں رکھتے، اور وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو خود نہیں کرتے، دنیا پر اوندے پڑے ہیں
اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور خدا کے دنوں پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے نشانوں کو دیکھتے ہیں اور سر پھیرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کو خاک کے نیچے چھپا دیں اور اس کے دامن کو کتوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اپنے رات اور دن میں فکر نہیں کرتے کہ آخر پوچھے جائیں گے۔ اگر مجھ کو قتل کر سکتے تو ضرور قتل کرتے، لیکن خدا نے ان کو ناکام اور نامراد رکھا۔ میرے نابود کرنے میں مکر کام میں لاتے ہیں، تب آسمان سے ایک ایسا امر نازل ہوتا ہے کہ ان کے مکر کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ ایک ایسا قادر ہے کہ اس کے نگہبان میرے گھر سے دور نہیں ہوتے، اور اس کی رحمت ایک لمحہ بھی مجھ کو نہیں چھوڑتی، لیکن مخالف نہیں دیکھتے بلکہ مجھ کو دیکھتے ہیں اور چین بجبیں ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور قسم پر قسم کھاتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، اور ایسا کوئی بھید نہیں رہا جو ظاہر نہ ہو، اور نہ کوئی قضیہ جو فیصلہ نہ ہو۔ قریب ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور جو کچھ ان کے دل میں ہے ظاہر ہو جائے۔ یہ دو گروہ مغضوب علیہم اور اہل صلیب میں سے ہیں کہ خدا نے فاتحہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ آخر زمانہ میں بکثرت ہو جائیں گے اور فساد میں کمال کو پہنچ جائیں گے۔ اس وقت آسمان کا پروردگار تیسرے گروہ کو قائم کرے گا، اس لیے کہ مشابہت پہلی امت سے پوری ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ دونوں سلسلے ایک دوسرے سے مشابہ ہو جائیں۔ بس وہ وقت یہی وقت ہے، اور جو کچھ رحمان نے وعدہ کیا تھا وہی ظاہر ہوا، اور تم نے مسلمانوں میں سے عیسائی ہونے والوں کی کثرت کو دیکھا اور اس امت کے یہود اور ان کی سیرت کو بھی دیکھا، اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منہم علیہم۔ بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ بس میں وہی اینٹ ہوں، اور جیسا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نشان تھا، ایسا ہی میں تمہارے لیے تباہ کار ایک نشان ہوں۔ بس اے غافلو، توبہ کی طرف جلدی کرو، اور میں منم علیہم گروہ میں سے فرد اکمل کیا گیا ہوں، اور یہ فخر اور ریا نہیں، خدا نے جیسا چاہا کیا۔ بس کیا تم خدا کے ساتھ لڑتے ہو؟ اور میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا آنا آخر زمانے میں خدا کی طرف سے مقدر تھا، اور میں وہ منم علیہ ہوں کہ اس کی طرف فاتحہ میں ان دو گروہوں کے ظہور کے وقت اشارہ تھا، اور بدعتوں اور فتنوں کے پھیل جانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بس کیا تم قبول نہیں کرو گے؟ اور میرا انکار منکروں پر حسرت کا سبب ہے، اور میرا اقرار ان کے لیے جو حسد کو چھوڑتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں برکتوں کا باعث ہے۔ اور اگر یہ امر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو البتہ یہ کارخانہ تباہ ہو جاتا، اور ہم پر زمین و آسمان کی لعنت جمع ہو جاتی، اور دشمن اپنے ہر ارادے میں کامیاب ہو جاتے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس سلسلے کا خدا کی طرف سے وعدہ دیا گیا تھا جو سچے طور سے پورا ہو گیا، اور خوشخبری ان کے لیے ہے جو انتظار کرتے تھے۔ اب ہمارا یہ مقدمہ خدا کی کچہری میں پہنچ گیا ہے، اور قریب ہے کہ تمہاری فتح ہو یا تمہیں شکست ہو۔ غرض سورہ فاتحہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ امت وسط ہے، اور ترقیات کے لیے ایسی استعداد رکھتی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض ان میں سے انبیاء ہو جائیں، اور یہ بھی استعداد اس میں ہے کہ یہاں تک پست اور متنزل ہو جائے کہ بعض ان میں سے یہودی اور جنگل کے بندروں کی طرح لعنتی ہو جائیں، یا گمراہ ہو جائیں اور نصرانی ہو جائیں۔ اور تیرے لیے یہ دعا جو تو 5 وقت نماز میں پڑھتا ہے کافی ہے، اگر حق کی طلب تیرے دل میں ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ قریب ہے کہ تمہارے بیچ میں سے مغضوب علیہم پیدا ہوں، اور ان کے نصرانی ہونے کی وجہ سے ضالین ہو جائے۔ اس حال میں کیوں کر ممکن ہے کہ وہ مسیح موعود تمہارے بیچ میں سے نہ ہو، جس کی طرف اور جس کی جماعت کی طرف انعمت علیہم میں اشارہ ہے۔ اب لازم ہے کہ 3 فرقوں میں جس کے تم وارث ہو تفریق نہ کرو۔ ممکن نہیں کہ کوئی یہودی بنی اسرائیل میں سے یا کوئی نبی آسمان سے تمہارے پاس آوے، بلکہ یہ سب اسی امت کے نام ہیں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے کہ خدا تم میں سے بعض کا نام یہودی رکھے اور بعض کا نام نصرانی اور بعضوں کو عیسیٰ کے نام سے یاد فرماوے؟ اور خدا کے کلام کی تکذیب نہ کرو، اور جس بات کا اشارہ کیا اس میں فکر کرو اور خوب سوچو۔ کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح اور مہدی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاکوں کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی۔ اس وجہ سے
ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بھی نہ بنایا ہو، افسوس تم پر، کس طرح خدا کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو اور اس کی پیشگوئی پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں کے ساتھ کفر کرو؟ تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے ایسی قوم تھی کہ یہی برا گمان جو تم کرتے ہو اپنے رسولوں کی نسبت کیا اور تقریب اور اہانت کو حد سے گزار دیا۔ آخر معمور لوگ آستانہ احدیت پر گر پڑے اور اس کی جناب میں عز اور صدق کا سر رکھ دیا اور اس سے فیصلہ چاہا۔ بس وہ لوگ جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور باز نہ آتے تھے، ناکام اور نامراد ہو گئے۔ بس اے دلیری کرنے والو، خدا کی سنتوں اور اس کے غضب سے ڈرو۔ تم نے خدا کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کے بدلے میں تم کو چھوڑ دیا، اور تم نے یہودیوں کا کام کیا اور خدا نے ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھایا۔ اب خدا کی طرف رجوع کرو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے قبول کرو، اور یاد رکھو کہ جس طرح آغاز میں خدا نے تم کو پیدا کیا اسی طرح اس کی طرف لوٹو گے، اور جو کچھ تم کو دین کی بات سکھائی گئی ہے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بادشاہوں کو بھی اس کی خبر دو اور خدا کے دین کے مددگار بن جاؤ تا تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایسا ہر ایک جھگڑا جس میں اہل زمین اصرار کریں، آخر کار آسمان میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اے ظالموں، یہ خدا کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلی۔ ہرگز ممکن نہیں کہ خدا حق کو اور اہل حق کو چھوڑ دے جب تک ناپاک کو پاک سے جدا نہ کرے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کا وبال میرے سر پر پڑے گا، اور اگر میں سچا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو۔ اور یہ پکی بات ہے کہ حد سے نکل جانے والا ہرگز فلاح نہیں پاتا۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، دیکھو بلا تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، اور خدا کی طرف جلدی کرو اور کچھ تو اس تکبر میں سے کم کرو، اور خدا کے سامنے عاجزی سے حاضر ہو جاؤ۔ موت نزدیک ہے اور آخرت کا عذاب بڑی ہیبتناک چیز ہے، اور مرنے کے بعد اصلاح کا وقت نہیں، اور نہ پھر دنیا میں آنا ہے۔ طاعون کے نازل ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کر، اور ایسے لوگوں کے لیے شفاعت پیش نہ کر جنہوں نے تمام زندگی کے لیے ظلم کرنا اپنا اصول بنا لیا ہے، کیونکہ وہ تو غرق ہونے سے پہلے ہی گناہوں میں غرق ہے۔ اور جو لوگ تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ برسوں ہوئے کہ اس وحی کی میں نے اشاعت کی ہے، جیسا کہ دوست اور دشمن سب اسے جانتے ہیں، اور خدا دن بدن زمین کو اس کی طرفوں سے اس طرح پر کم کرتا چلا جاتا ہے کہ فوج در فوج لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ بس اے غافلو، خدا کی طرف رجوع کرو اور خدا کے اور اس کے بندوں کے حق میں ظلم اور ستم نہ کرو، اور توبہ نصوح کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ اور خدا نے مجھے فرمایا کہ خدا کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ لوگ اپنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ اور سچ مچ خدا نے اس گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، یعنی جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ سلامت رہا۔ ہاں، مجھے ان کا فکر ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے اور سیاکاری سے باز نہیں آتے۔ اب چاہیے کہ اپنی جگہوں سے عاجزی سے اٹھو اور توبہ کے ساتھ سجدے کرو اور اپنی جان کا فکر کرو اور سوچ اور خوف کے ساتھ فکر کرو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو فاسق ہیں اور ٹھٹھے مارتے ہیں۔ خوب جان لو کہ معموروں کا انکار بڑی بھاری بات ہے، اور جو ان سے لڑا یقیناً اپنے آپ کو دوزخ کا کندہ بنایا۔ اے لڑنے والو، اس لڑائی میں تمہارے لیے کوئی بہتری نہیں۔ تم سورہ فاتحہ میں اس قوم کا ذکر پڑھتے ہو جن پر خدا کا غضب اس لیے اترا کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کا کفر کیا اور اس کو حقیر جانا اور ستایا اور پکڑوایا اور چاہا کہ سولی دے، اس لیے کہ لوگ اسے ملعون اور بدبخت جانے۔ چاہیے کہ ام الکتاب میں خوب غور کرو، کیوں تم کو خدا نے اس سے ڈرایا کہ تم مغضوب علیہم ہو جاؤ۔ جان لو کہ اس میں یہ راز تھا کہ خدا جانتا تھا کہ مسیح ثانی تم میں پیدا ہوگا، اور گویا وہ وہی ہوگا، اور خدا جانتا تھا کہ ایک گروہ تم میں سے اس کو کافر اور جھوٹا کہے گا، اسے گالیاں دیں گے اور حقیر جانیں گے اور اس کے قتل کا ارادہ کریں گے اور اس پر لعنت کریں گے۔ بس اس نے رحم کر کے اور اس خبر کی طرف جو مقدر تھی اشارہ کے لیے یہ دعا تم کو سکھائی، بس تمہارا مسیح تمہارے پاس آ گیا۔ اب اگر تم ظلم سے باز نہ آئے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔ اور اس مقام سے ثابت ہوا کہ خدا کے نزدیک مغضوب علیہم سے وہ یہودی مراد ہیں۔ حاشیہ: لفظ مغضوب علیہم
ضالین کے لفظ کے مقابل میں ہے، یعنی وہ لفظ اس لفظ کے مقابل پڑا ہے جیسا کہ دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ بس قطع اور یقین سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفرید کی اور کافر قرار دیا اور دکھ دیا اور اہانت کی، اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراط کیا اور ان کو خدا قرار دے دیا۔ حاشیہ ختم۔ خدا کے نزدیک مغضوب علیہم سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے معاملے میں ناانصافی کی اور اس کو کافر کہا اور اس کو ستایا، اور قرآن میں اس کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ اور اسی طرح تم میں سے وہ جو مسیح آخر الزمان کی تکفیر اور زبان سے اس کی تکذیب اور ایذاء اور اس کے قتل کی آرزو کی وجہ سے ان یہودیوں سے مشابہ ہو گئے۔ اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے گزر گئے اور کہا کہ مسیح ہی خدا ہے، وہ تین میں سے ایک ہے، ایسا کہ دونوں اس کے وجود میں موجود ہیں۔ اور انعمت علیہم سے وہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے آخری برگزیدے مراد ہیں جنہوں نے مسیح کی تصدیق کی اور اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور باتوں سے اس مسیح کے حق میں زیادتی نہیں کی۔ اور اسی طرح مراد لفظ انعمت علیہم سے عیسیٰ مسیح ہے جس پر وہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے وجود سے فیض کا سرچشمہ بند ہو گیا۔ گویا کہ اس کا وجود اس انتقال کے لیے ایک نشانی یا حشر اور قیامت تھا، اور اسی طرح انعمت علیہم سے اس امت کے ابدالوں کا سلسلہ مراد ہے جنہوں نے مسیح الزمان کی تصدیق کی اور صدق دل سے اس کو قبول کیا، یعنی اس مسیح کو جس پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اور انعمت علیہم سے وہی مقصود اعظم ہے کیونکہ مقابلہ اسی کا مقتضی ہے، اور تدبر کرنے والے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ مغضوب علیہم وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کو کافر کہا اور اس کو ملعون جانا، جیسا کہ الضالین کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ترتیب ٹھیک نہیں بیٹھتی، اور قرآن کے کلام کا نظام درست نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انعمت علیہم سے آخر زمانے کا مسیح مراد لیا جائے، کیونکہ قرآن شریف کی عادت ہے کہ مقابلے کی رعایت رکھتا ہے، اور مقابلے کی رعایت رکھنا اعلیٰ درجے کی بلاغت اور حسن بیان میں داخل ہے، اور جاہل کے سوا کوئی اس معنی سے انکار نہیں کرتا۔ اس مقام سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ جو کوئی نماز میں یا نماز سے باہر اس دعا کو پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے کہ اس کو اس مسیح کی جماعت میں داخل فرماوے جس کو اس کی قوم کافر کہے گی اور اس کی تکذیب کرے گی اور اس کو سب مخلوقات سے بدتر سمجھے گی، اور اس کا نام دجال اور ملحد اور گمراہ رکھے گی، جیسا کہ یہود ملعون نے عیسیٰ کا نام رکھا تھا۔ اب بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم نے اس کو کافر کہا اور ان ناموں سے پکارا اور فتویٰ لگانے کے تینوں سے اس کو زخمی کیا؟ کیا تم اس پیش گوئی کو جسے تم نے خود اپنی زبانوں سے پورا کیا جھٹلاتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ فاتحہ میں اپنے خدا سے چاہتے ہو کہ تم کو میری جماعت میں داخل فرماوے، پھر منہ پھیرتے ہو؟ اور تم کہتے تھے کہ بغیر فاتحہ کوئی نماز درست نہیں۔ اب اے موحدو، تم خود سب سے پہلے اس کا کفر مت کرو۔ بڑا تعجب ہے کہ 5 وقت اس دعا کو فاتحہ میں پڑھتے ہو اور اس کے معنی بھی سمجھتے ہو، پھر بھولتے ہو اور منہ پھیر لیتے ہو۔ اس بدبختی سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے حکم سے منہ پھیرنا ہے۔ میں اس چیز پر جو تمہارے پاس لایا ہوں کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مال اپنے ہاتھ سے زمین پر پھینکو اور میں اسے اٹھا لوں، بلکہ میں خود تم کو مال دیتا ہوں۔ کیا لیتے ہو؟ اے فقیرو، دنیا اور آخرت میں سے تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، بس اپنی جان پر جان بوجھ کر ظلم نہ کرو، اور اگر میری نسبت تمہیں کچھ شک ہے تو مجھے جس طرح چاہو آزما لو، اور خدا کے اس قانون کو جو رسولوں کے حق میں جاری ہے مت بھلاؤ۔ اچھی طرح جان لو
کہ تم نے بنی اسرائیل کے قدم پر قدم مارا ہے، بس اگر عقل مند ہو تو اس عذاب اور سزا کو مت بھلاؤ جو ان کو پہنچی، جیسا کہ جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ 2 دفعہ یہودیوں پر ایسا غضبناک ہوا کہ کبھی آگے پیچھے ویسا غضبناک نہیں ہوا، اور ان کا مغضوب علیہم نام رکھا، اور ایک دفعہ داؤد کی زبانی اور دوسری دفعہ عیسیٰ کی زبان سے ان پر لعنت کی، پس وہ سخت غضب 2 دفعہ میں منحصر ہوا، جیسا کہ تدبر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور حد سے نکل جاؤ گے، کیا تمہیں یہ یاد ہے؟ اور وہ دوسروں کا فساد جو خدا کے غضب کا باعث ہوا، مسیح کو کافر کہنا اور اس کو سولی دینے کا ارادہ تھا، جیسا کہ ان 2 مذکورہ لعنتوں میں اشارہ ہے، اور خدا کی اور مورخوں کی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے۔ بس وہ لوگ جن کو خدا نے فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا ہے وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کی تکذیب کی اور چاہا کہ اسے سولی دیں، اور دالین کا لفظ جو مغضوب علیہم کے بعد واقع ہوا ان معنوں پر یقینی قرینہ ہے، اس پر جاہل کے سوا کوئی شک نہیں لاتا، کیونکہ دالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں تفریط کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت تفریط کی، اور یہ 2 نام ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ، اور انجام کار ویسا ہی غضب تم پر اترے جیسا کہ مسیح کے دشمنوں پر نازل ہوا، اور وہ لعنت ان کے شامل حال ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اے منکرو، اس بیان میں تمہارے لیے تنبیہ ہے، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے لازم کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہی ہے۔ اب بہانہ بناتے ہو اور خدا کی حجت تم پر تمام ہوئی اور بھاگنے کی راہ تم پر بند ہوئی۔ یہودیوں نے مسیح کے ساتھ کفر اس گمان سے کیا کہ اس نے ان کے عقیدوں کے خلاف کیا اور اس طرح سے نہیں آیا جیسا کہ ان کو امید اور انتظار تھا، اور اس گمان سے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں اور اس کی ماں نے خیانت کی ہے، خدا ان پر غضبناک ہوا، بس یہ مفسد قوم ہلاک ہو گئی۔ اب اس فاتحہ کو جسے ہر رکعت میں پڑھتے ہو یاد کرو، اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، بس اب اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ جو خدا نے تم پر فاتحہ میں ڈالا، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں اور نہیں کرتے، اور فاتحہ کے نزدیک مت جاؤ جب تم اسے نہیں پہچانتے، اور ہرگز اس کے نزدیک نہ جاؤ جب تم کو اس پر اعتقاد نہیں۔ کیا تم فاتحہ کا پڑھنا اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنے کو ایسا ہی گمان کرتے ہو جیسا کہ اس پر عمل کرتے ہو؟ یہ تمہارا گمان بہت برا ہے۔ حقیقت میں تم کو فاتحہ سے کچھ تعلق نہیں، اور اس کے ایک حرف پر بھی ایمان نہیں لاتے جب تک تم اس مسیح پر ایمان نہ لاؤ جو تم میں سے اور تمہارے بیچ میں پیدا ہوا، اور سورہ نور نے اس کی سچائی پر گواہی دی۔ کیا ایمان لاؤ گے؟ اور اگر فاتحہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور نہ اس پر عمل کرو گے تو خدا کا غضب تم کو اسی طرح پکڑے گا جیسا کہ یہود کو پکڑا۔ اور اس خدا سے ڈرو جو تمہاری نافرمانی پر دین اور دولت دونوں تمہارے ہاتھ سے چھین لے وے اور فرمانبرداروں کو دے دے۔ اور تم جانتے ہو جو کچھ خدا نے مسیح کے بعد یہودیوں کے ساتھ کیا، اور کسی وقت مجرم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور خدا لوگوں سے بے نیاز ہے اگر باز نہ آئیں۔ میں نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اب خدا دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اب خبردار ہو جاؤ کہ تم نے اپنی حالت کو بدل دیا ہے، قریب ہے کہ تم اس کا نتیجہ دیکھو، اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور خدا جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو۔ اے لاف زنو،
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل عاجز ہو جائیں؟ اور خدا کی وعید سے ڈرو، حالانکہ تم نے وہ دن دیکھے جو یہود نے دیکھے تھے۔ کیا تم اندھے ہو؟ توبہ کرو، توبہ کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جاؤ۔ اور خدا کی طرف بلانے والے پر غصے مت ہو اور اپنے رب سے مت لڑو۔ کیا تم خدا کے ارادے کو رد کر سکتے ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے۔ بس اس سے ڈرو اور موت کو یاد کرو۔ خدا کا وعدہ بے شک حق ہے۔ بس تباہی کی آندھیوں سے خوف کرو۔ وہ مالک ہے جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ کیا خدا تعالیٰ کے قول کو نہیں دیکھتے؟ وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اور تمہیں وہی کہا گیا جو یہود کو کہا گیا تھا، اور تم ان کا انجام بخوبی جانتے ہو کہ کیا ہوا۔ ڈرو، ڈرو اور تکبر کو چھوڑ دو اور عاجزی اختیار کرو، اور پلیدی اور ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرو اور پاک ہو جاؤ، اور اپنی اولاد پر رحم کرو اور ظلم نہ کرو، اور خدا سے ڈرو کیونکہ آخر اس کے پاس جانا ہے۔ آسمان کے دفتر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جو خالص خدا کے ہو گئے ہیں۔ بس کوشش کرو کہ تمہارا نام آسمان کے لوح پر لکھا جائے۔ اور اے مسلمانوں، اسلام کے چھلکے پر ناز مت کرو۔ خدا کے دن قریب آ گئے ہیں، اور قریب ہے کہ وہ ان فاسقوں کی رونق بازار سرد کر دے جو تم میں سے ہیں، اور ایسی قوم پیدا کرے کہ وہ ان سے محبت کرے اور وہ اس سے محبت کرے، وہ اسے یاد کریں اور وہ ان کو یاد کرے، اور نعمت کے سارے وعدے جو اس نے تم سے کیے ہیں ان کے حق میں پورا کرے، اور تم اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ بس کیوں نہیں ڈرتے؟ خدا کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں، اور تم جانتے ہو کہ موسیٰ نے ایک قوم کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کو دوسری قوم کے حق میں پورا کیا، اور خدا نے ان کے باپوں کو میدان میں ہلاک کیا کیونکہ نافرمان قوم تھی۔ اور خدا یہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا اے حد سے بڑھ جانے والو، اور اے پرہیزگارو تم پر رحم کرے گا۔ اب چاہیے کہ سچائی اور صلح اختیار کرو، اور اس چیز کو درست کرو جسے تم نے تباہ کر دیا ہے، اور مغروروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیا ممکن ہے کہ اپنے زور اور قوت کے ساتھ آسمان کے رب کو تھکا دو، بلکہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہو؟ میں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ میں علم اور قوت ہے، سبحان اللہ، بلکہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، اور مجھے اسی خدا نے گویائی دی جس نے رسولوں کو گویائی عطا فرمائی۔ بس کیوں نہیں سمجھتے؟ اب یا تو فاتحہ کو چھوڑو یا خدا سے شرم کر کے اس پر عمل کرو اگر تم خدا سے ڈرنے والی قوم ہو۔ کیا بات ہے کہ فاتحہ کو پڑھتے ہو اور وہ تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترتی ہے ریاکارو؟ اور ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہی یہود ہے جن کی طرح ہونے سے خدا نے تم کو ڈرایا اور جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں تفرید کی۔ بس اگر علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھو، کیا میرے سوا ایسے مسیح کا انتظار کرتے ہو جو میری طرح ستایا جائے؟ پھر تم اس کی تکذیب کرو اور اس کو کافر کہو اور میری طرح اس کو گالیاں دو اور چاہو کہ اس کو مار ڈالو، اور یہی گناہ جو میری تکفیر کی وجہ سے تمہارے گلے کا ہار ہو گیا ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ اب دوسرے کو نہ ڈھونڈو۔ کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ دوہرا بوجھ اٹھاؤ؟ اور اس سے چارہ نہیں کہ سچے مسیح کی تکفیر کرو تا خدا کی پیشگوئی پوری ہو، اور تم نے میری تکفیر کی اور جو کچھ تمہارے لیے مقدر تھا ظاہر ہو گیا۔ اب اگر عقل مند ہو تو دوسرے شخص کی تکفیر طلب نہ کرو۔ اس مقام کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ان بعض یہودیوں کی نسبت اطلاع دیتا ہے جن پر عیسیٰ بن صدیقہ کے زمانے میں خدا کا غضب نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے اس کو کافر کہا اور ستایا اور ہر طرح کا فتنہ اٹھایا۔ پھر خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ یہود کی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کرے گا اور ہر طرح کی مشابہت ان سے پیدا کر لیں گے، اور ان کے ہاتھوں سے وہ سب کام ہوں گے جو یہود نے کیے۔ اور تم مغضوب علیہم کی آیت پڑھتے ہو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیا خدا نے یوں ہی یہ صورت تم کو سکھلائی
جیسا کہ کوئی کسی چیز کو بے ٹھکانے رکھ دے، یا اس سورت کو اس لیے اتارا کہ تم کو وہ گناہ یاد دلائے جو تمہارے ہاتھ سے ہوگا، کیوں غور سے نہیں دیکھتے؟ اور خدا ان یہودیوں پر عیسیٰ کو کافر کہنے کے سبب اور اس کی تکذیب اور اس کو گالیاں دینے کے سبب غضبناک ہوا، اور اس لیے بھی کہ وہ ہوا و حسد کے مارے چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے حق میں اسی طرح جاری ہوئی ہے کہ تم اپنے مسیح سے وہی کرو جو یہود نے اپنے مسیح سے کیا۔ اب تم نے اسی طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے دشمنوں کے گروہ۔ کیا کچھ آرزو تمہارے دل میں باقی ہے جو چاہتے ہو کہ پھر دوسری دفعہ میرے جیسے دوسرے شخص کی تکفیر اور تفسیق کرو اور اس کو ستاؤ، حالانکہ تمہاری زبانوں اور تمہاری قلموں اور تمہارے فریبوں نے اس بات پر گواہی دے دی کہ تم نے میرے حق میں وہ سب کچھ پورا کر لیا ہے جس کا سورہ فاتحہ میں اشارہ ہے۔ بس اے انتظار کرنے والو، دوسرے مسیح پر رحم کرو اور اس عزت و احترام سے اس کو معاف رکھو۔ کیا اتنے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا چاہتے ہو کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہو اور اس سے وہی کرو جو اس سے پہلے یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا، اور اس طرح اس پر 2 مصیبتیں اور 2 تکفیریں اور 2 ذلتیں جمع ہو جائیں اور 2 لعنت بلکہ 3 لعنت کا مزہ چکھے، اور خدا اس پر ہرگز یہ 3 لعنتیں جمع نہیں کرے گا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو۔ اور ایک مسیح تو تم ہی میں سے تمہارے پاس آ چکا، اور تم نے اس پر وہ پیشگوئی پوری کر دی جو سورہ فاتحہ میں تھی، بس وہی مسیح موعود ہے جس پر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ کہیں گے کہ ہم پوری خاکساری اور عاجزی سے اس کے پاس حاضر ہوں گے، پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کافر کہیں اور ستائیں حالانکہ ہم اس پر ایمان لائیں؟ کہہ دے کہ یہ خدا کی تقدیر ہے جو تمہارے میں سے گروہ کی نسبت سورہ فاتحہ میں لکھی گئی ہے، اور خدا کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی۔ اے حدیث کی پیروی کرنے والو، کیا اب فاتحہ کو نہیں پڑھتے؟ اور تم تو اس پر بہت اصرار کیا کرتے تھے۔ آج فاتحہ تم سے دشمنی کرتی ہے اور تم اس سے کرتے ہو، اور اس کا التزام تمہاری جان پر سخت عذاب ہو گیا ہے، گویا کہ وہ ایک ناگوار گھونٹ ہے جسے نگلنا چاہتے ہو لیکن نگل نہیں سکتے۔ اور امید ہے کہ اب اس کے بعد تم اس سورت کو بغیر درد و الم کے نہ پڑھو گے، اور جب غیر المغضوب علیہم کا لفظ پڑھو گے تو تم کو اپنے اوپر سخت غصہ آئے گا اور پچھتاؤ گے، اور جس وقت اسے پڑھو گے تمہاری جان اس سے سخت عذاب محسوس کرے گی۔ اس وقت تمہارے دل حسرت کی آگ سے کباب ہوں گے اور اکثر چاہو گے کہ کاش کہ ہم سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوڑ دیتے۔ الباب الرابع، چوتھا باب۔ جن کا یہ گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا یہ بات خدا نے قرآن میں لکھ دی ہے اس لیے اس کی پیروی کرتے ہیں، یا یہ بات رسول نے کہی ہے؟ بس وہ بھی کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ خود یہ بات تراشتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی آیت اور حدیث پائی نہیں جاتی، اور نہ اس بات کو عقل سلیم قبول کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مسیح دوسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا شخص سولی دیا گیا۔ اس جھوٹ کو دیکھو جو انہوں نے تراشا ہے۔ کیا وہ اس واقعہ کے وقوع کے وقت حاضر تھے یا اس کو قرآن اور حدیث میں دیکھا ہے؟ چاہیے کہ وہ مقام ہم کو بھی دکھلائیں اگر سچ کہتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول پر افتراء کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے اور اپنے دل میں نہیں سوچتے۔ عقل اس قصے کے مخالف ہے، اور عقل مند ہرگز اس کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ وہ مصلوب شخص جو عیسیٰ کی بجائے سولی دیا گیا اگر وہ مومن تھا تو خدا نے کس طرح اسے چھوڑ دیا کہ وہ سولی دیا جائے؟ حالانکہ تورات میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو سولی دے کر مار دیا جائے وہ ملعون ہے۔ کیا خدا نے ایک ایسے بندے کو ملعون کیا جس کی نسبت جانتا تھا کہ وہ مومن ہے؟ اس کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس سے منسوب کرتے ہیں، اور خدا تورات میں ہر ایک مصلوب کو ملعون قرار دیتا ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو تورات والوں سے پوچھو۔
اور اگر وہ مصلوب شخص عیسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا اور کافر تھا تو صلیب کے وقت کیوں چپ رہا اور اپنے آپ کو کیوں بری نہ ثابت کیا اور اس کی بات کیوں پوشیدہ رہی؟ مصلوب صلیب پر 3 دن تک بلکہ 3 دن سے زیادہ تک زندہ رہ سکتا تھا، بس اس قدر مہلت اس تحقیق کے لیے کافی تھی۔ اب ان لوگوں سے جنہوں نے عیسیٰ کے ایک دشمن کو سولی دیا پوچھو کہ وہ مصلوب اتنے دنوں کیوں کر چپ رہا؟ کیا عقل مند اسے قبول کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے اس کی ماں اور بیوی اور بھائی اور ہمسائے اور دوست گواہ نہ بنے؟ اور کیا انہوں نے بھی گواہی نہ دی جو اس کے رازدار اور اس کے پہچاننے والے تھے؟ اس گمان پر جو تم کرتے ہو افسوس ہے۔ حق میں اور ان افتراؤں میں بڑا فرق ہے۔ کیا ذرا سی عقل بھی تمہارے سر میں باقی نہیں رہی جس سے بات کی تہ کو پہنچ جاؤ؟ یہ سب بےہودہ قصے ہیں، ان کی کچھ اصلیت نہیں، اور فطرت صحیحہ ان کو قبول نہیں کرتی، اور ان کے بارے میں کوئی پوشیدہ اور کھلا اشارہ قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں پایا جاتا۔ بس جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ دراصل جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں اور پڑے بھٹکے پھرتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ کے نزول کی نسبت پس جان تو کہ نزول کا لفظ عربی لفظ ہے جو کسی کی عزت اور تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نزیل کے معنی عالم جانتے ہیں، اور ہم نے حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی مرفوع متصل حدیث نہیں دیکھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا، اور نہ ہم نے سماع کا لفظ کسی حدیث صحیح قوی میں پایا، اور یہ بات حدیث کے عالم خوب جانتے ہیں، اور اس بات کا انکار سوائے اس کے کوئی نہیں کرتا جو جاہل ہو یا اپنے آپ کو جاہل ظاہر کرے یا جو اندھا ہو، اور اس کے سوا یہ بات قرآن کے خلاف اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے۔ بس قرآن کے سوا کون سی حدیث ہے جس پر ایمان لاتے ہو؟ اور خدا فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سارے اگلے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنایا جب انہوں نے اختلاف کیا، یعنی جب بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اختلاف کیا اور حضرت عمر نے کہا کہ آن حضرت اسی طرح واپس آئیں گے جیسا کہ عیسیٰ واپس آئے گا، اور اسی طرح اور بعض خطا کاروں نے بھی کہا، تو اس وقت حضرت ابوبکر نے ان کا کلام سنا اور ان کے گمان پر آگاہ ہوئے، تب منبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ ان کے گرد جمع ہوئے، پھر آیت مذکورہ پڑھی اور فرمایا سنو، اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جمع تھے۔ جب یہ آیت سنی تو عجیب تاثیر اپنے دلوں میں پائی اور سمجھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اس کو سن کر انہوں نے رونا شروع کیا اور تصدیق کی۔ اس دن ایسا کوئی شخص نہ رہا جو اس پر ایمان نہ لایا ہو کہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اب ان کو اپنے رسول کی موت پر کوئی رنج اور غم اور اپنے پیارے کے لیے کوئی حسرت اور افسوس کی جگہ نہ رہی، اور اس کی موت پر خبردار اور آگاہ ہو گئے اور آنسوؤں کے دریا آنکھوں سے بہائے اور انا للہ کہا، اور اس آیت کو گلی کوچوں میں اور گھروں میں پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ چنانچہ حسان بن ثابت نے حضرت ابوبکر کے خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے میں کہا، تو میری آنکھ کی پتلی تھی، اب تیرے جاتے رہنے سے میں اندھا ہو گیا، تیرے مرنے کے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو تیرے ہی مرنے کا ڈر تھا، یعنی مجھے تو سارا یہی ڈر تھا کہ کہیں تو نہ مر جائے، لیکن اب جب کہ تو ہی مر گیا تو اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ موسیٰ مرے یا عیسیٰ مرے۔ اب غور کرو کہ وہ اپنے نبی کو کس قدر دوست رکھتے تھے اور کس طرح محبت کے آداب اور نشان ان سے ظاہر ہوتے تھے، اور یہ بھی غور کرو کہ ان کی غیرت نے ہرگز نہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد کسی نبی کی حیات پر راضی ہو جائیں، بس خدا نے ان کو اس طرح سے حق کی راہ دکھلائی جس طرح عاشقوں کو دکھلاتا ہے، اور ان کے دلوں نے قد خلت من قبلہ الرسل کی آیت کے مفہوم پر اتفاق کر لیا اور اس پر ایمان لائے اور اس پر خوش ہوئے۔ پھر صحابہ کے بعد تمہاری باری آئی، تم نے اپنے نبی کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا، اور کہتے ہو جو کچھ کہتے ہو،
کیا تمہاری محبت روا رکھتی ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہو اور ہمارے نبی 1400 برس سے وفات یافتہ ہوں؟ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تمہارے نبی مدینہ میں زمین کے نیچے مدفون ہو لیکن عیسیٰ اس وقت تک زندہ ہو؟ اے بے باکو، خدا سے ڈرو۔ اور یہ پہلا اجماع تھا جو تمام صحابہ کے اتفاق سے اسلام میں منعقد ہوا، اور کوئی فرد بھی اس اجماع سے باہر نہ رہا۔ اور یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تمام مسلمانوں کی گردن پر احسان ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کی موت اور عیسیٰ کی موت کو قرآن سے ثابت کیا۔ کیا تم مشکور ہو؟ پھر ان کی جگہ وہ لوگ بیٹھے جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اور رحمان کے خلاف کرتے ہیں اور خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ قرآن مسیح کو وفات دیتا ہے اور دوبارہ اس کو صاف طور پر بیان فرماتا ہے اور آسمان پر چڑھنے سے اس کو روکتا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ خاتم الخلفاء اور اس امت کا مسیح اسی امت میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد کون سے مسیح کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح کی ضرورت نہیں اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ جان بوجھ کر خدا کی کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اگر قرآن کا اتباع کرتے تو میری تکذیب نہ کرتے، کیونکہ قرآن میری گواہی دیتا ہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ وہ بےہودہ لاف مارتے ہیں اور قرآن پر ان کا ایمان نہیں، اور ان کی زبان جھوٹ بولتی ہے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس کی طرف مائل ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ملک میں زلزلہ پڑ گیا ہے اور عام موت پڑ رہی ہے اور موت کبوتر کی طرح آوازیں کر رہی ہے، پھر رجوع نہیں کرتے۔ کاش زمین کے فسادوں کو دیکھتے، تب ان کی آنکھیں کھلتی اور عقل آتی، لیکن یہ ایک متکبر قوم ہے۔ کیا اس زمانے کے آدم کا کفر کرتے ہیں، حالانکہ زمین کی پیٹھ پر ہر ایک قسم کا دابہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ بعض لوگ کتوں کی طرح ہو گئے ہیں اور بعض بھیڑیوں کی طرح اور بعض سوروں کی طرح اور بعض سانپوں کی طرح ڈنگ مارتے ہیں، اور ایسا کوئی جانور نہیں کہ لوگوں میں سے ایک گروہ اس جیسا نہ ہو گیا ہو اور افعال میں اس کے مشابہ نہ ہو، اور ایسا ہی زمین بھی ایسی پھٹی جیسے پھٹنے کا حق تھا۔ آیا اب تک وقت نہیں آیا کہ ان حیوانات کے بعد خدا آدم کو پیدا کرے اور اپنی روح اس میں پھونکے؟ اے عقل مندو، خوب جان لو کہ اللہ کی سنت ہرگز نہیں بدلتی، اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ بہت جلد خلیفۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے الہاموں کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایک جاہل کی پیروی کریں، حالانکہ ہم اس سے زیادہ عالم ہیں، بلکہ چاہیے کہ وہ ہماری بیعت کرے۔ کیا ہم ایسے شخص کی بیعت کریں کہ اس کو علم سے کچھ حصہ نہیں اور ہم عالم ہیں؟ بس چاہیے کہ صبر کریں جہاں تک کہ اپنے پروردگار کے پاس جائیں اور اپنی صورتوں سے واقف ہوں اور ان کو اور ان کی بد اندیشیوں کو جانے دے۔ اور ظاہر ہو گیا ہے کہ خدا نے ان کی ناکوں پر داغ دیا ہے اور ان کے علم کی حقیقت کو تش تش بام کر دیا ہے، اور باوجود اس سب کے شرمندہ اور پشیمان نہیں ہوتے، اور جس وقت ان کو حق کی طرف بلایا جائے تیوری چڑھاتے ہیں اور گالیاں دیتے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگائی اور ان کی آنکھ کو اندھا کیا اور ان کے منہوں کو اوندا کر دیا، بس وہ انس نہیں پکڑتے، اور وہ آسمان سے ایک مسیح کے آنے کے منتظر ہیں اور ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناز کرتے ہیں جو باتیں نصارہ نے اسلام لانے کے بعد اسلام میں داخل کی۔ اور کیوں کر ممکن ہے کہ وہ مسیح آئے جس پر انجیل اتری تھی، حالانکہ قرآن منکم فرماتا ہے۔ بس جھوٹا ہی ہلاک ہوتا ہے۔ کیا ان پر دوسرا قرآن اترا ہے یا یہودیوں کی طرح ہو کر تحریف کا پیشہ اختیار کیا ہے؟ اور ثابت ہے کہ قرآن مسیح کو وفات دیتا ہے اور مسیح قرآن میں اپنی موت کا اقرار کرتا ہے۔ کیا اس کے قول فلما توفیتنی میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں یا اندھے ہیں؟ اور قرآن سورہ عصر کے اعداد میں قمری حساب سے اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آدم سے ہمارے نبی تک گزرا ہے۔ بس اگر شک ہے تو گن لو، اور جب یہ تحقیق ہو گیا تو جان لو کہ میں 6,000 کے آخر اوقات میں پیدا کیا گیا ہوں، جیسا کہ آدم 6 دن میں،
اس کی آخری ساعت میں پیدا کیا گیا۔ بس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اگر فکر کرو اور ظلم اختیار نہ کرو، بس میں صاحب زمان موعود ہوں اور میرے بعد کوئی زمانہ نہیں۔ اور اے جھوٹو، وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں تم اپنے فرضی اور خیالی مسیح کو اتارو گے؟ اور اس وقت اور زمانے پر تورات اور انجیل اور قرآن سب متفق ہیں۔ اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تحقیق 1000 کا آخر گزر گیا، اور اس کے بعد مسیح کے نازل ہونے کے لیے کوئی وقت اور موقع نہ رہا، اور البتہ اس میں طالبوں کے لیے ایک نشان ہے، اور یہ بات قرآن میں اس موعود کی نشانیوں میں سے تھی، اور اس کو تدبر کرنے والے جانتے ہیں۔ اور البتہ چھٹا 1000 اس چھٹے دن کی طرح ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک 1000 سال کی طرح ہے تمہارے حساب سے۔ الباب الخامس، 5واں باب۔ اے خدا ترس اور عقل مند ناظرین، آگاہ رہو کہ یہ زمانہ وہی آخری زمانہ ہے، اور میں آخرین میں سے ہوں، اور ہمارا یہ دن در حقیقت جمعے کا دن ہے، کیونکہ اس میں ہر ملک اور ہر زمین کے آدمی جمع کیے گئے ہیں، اور نیز اس دن میں دنیا اور دین کی سعادت میں سے ہر ایک چیز جمع کی گئی ہے جس کی طرف لوگوں کو حاجت پڑتی ہے، اور نیز ہر طرح کے علوم اور معارف اور شرع متین کے اسرار جمع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے تعلقات آپس میں بڑھ گئے ہیں، جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ہر ایک ریل گاڑی صبح اور شام مشرق اور مغرب کے گروہ در گروہ لوگ لاتی ہے، اور اس کے باعث مشرق اور مغرب کے میوے خدا کے حکم سے جمع ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ آخر کار رحیم خدا ہمارے دین کی پراگندگی کو دور کر دے گا، اور خلقت کو اس گڑھے کے کنارے سے ہٹا لے گا جس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وہ سب سچ بولنے والوں سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اور اسلام سب دینوں پر غالب آئے گا، اور ہر قوم کی جماعتیں توبہ اور خلوص دل کے ساتھ اس میں داخل ہوں گی۔ بس کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا وقت جمعہ ہے، اور آسمان اور زمین اس پر گواہی دیتے ہیں، اور اس میں وہ ہر ایک چیز جمع ہو گئی ہے جو اگلوں میں پراگندہ تھی۔ اور میں اس جمعے میں عصر کے وقت اور ایسے وقت میں جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو تنگی اور عسر نے گھیر لیا تھا پیدا کیا گیا ہوں، جیسا کہ آدم صفی اللہ جمعے کے آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا، اور آدم کا زمانہ اس وقت کے لیے بطور نمونے کے تھا، اور اس کے عصر کا وقت اس عصر کے لیے سائے کے طور پر تھا، کہ اس میں اسلام کا گلا گھونٹا گیا اور ہمارے دین پر مصیبتیں پڑیں، اور قریب ہے کہ دین کا آفتاب غروب ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ان دنوں اسلام کا نور تاریکی کی کثرت اور لئیموں کی زیادتی اور دشمنوں کے حملوں سے جو قلم کے ساتھ ہیں اور تکذیب کرنے والوں کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، اور قریب تھا کہ اس کا کچھ نشان بھی باقی نہ رہتا اگر خدائے کریم کا فضل اس کا تدارک نہ کرتا۔ چنانچہ اسی سبب سے خدا کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس میں ایک مجدد کو پیدا کرے جو آدم سے مشابہ ہو۔ بس اس دن عصر کے وقت یعنی عسر کے وقت مجھ کو پیدا کیا، اور مجھ کو اپنے پاس سے سکھایا اور عزت دی، اور اپنے بزرگ بندوں کے سلسلے میں مجھ کو داخل کیا، اور مجھے ان کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں حکم بنایا، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور لوگوں نے کھلم کھلا دیکھ لیا ہے کہ خدا تعالیٰ میری مدد کرتا ہے اور ہر بات میں میری تائید کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے نکال دیا لیکن اس نے مجھے اپنے پاس جگہ دی، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس نے مجھے محفوظ رکھا اور میری جماعت بڑھائی اور میرے سلسلے کو قوت دی۔ بس بدزنی اور خدا کے فضل نے جو مجھ پر تھا ان کو حیرت میں ڈالا، اور کہا کہ کیا خدا ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں خرابیاں کرے اور خون کرے؟ بس خدا نے ان کو میری وساطت سے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور کہا کہ فلاں مظلوم مارا گیا، اور فلاں نے عیسائی کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہے، اور قتل کو میری طرف منسوب کیا،
تاکہ مجھے ان لوگوں میں داخل کریں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور ظلم اور فساد سے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ میں ان سے بری ہوں، اور ان کی یہ باتیں جو میری نسبت ہیں بالکل جھوٹی اور بہتان ہے، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی لیے خدا نے میری طرف انہی کی زبانی وحی کی کہ کیا تو خلیفہ بناتا ہے زمین میں، اس آیت تک کہ انی عالم ما لا تعلمون، اور یہ اس لیے فرمایا کہ جرأت کرنے والوں کو عبرت حاصل ہو، اور یہ باتیں ان کی زبان پر اس لیے جاری ہوئیں تاکہ خدا تعالیٰ کی اس خبر کو پوری کریں جو پہلے مذکور ہو چکی، اور اس لیے کہ میری مشابہت آدم سے فساد اور خون ریزی کی تہمت میں ثابت کریں۔ بس خدا نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے سے جواب دیا، اور یہ وحی اس مشرک کے قتل سے پہلے جس کی نسبت ان کا گمان ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اور اس نصرانی کی موت سے پہلے جس کی نسبت ان کا گمان ہے کہ میرے دوستوں نے اس کے قتل کے لیے اس پر حملہ کیا، چھپ کر شائع ہو چکی تھی۔ بس تعریف ہو اس خدا کی جس نے میری طرف سے ان باتوں کے ساتھ مدافعت کی جو آدم کے حق میں کہی گئی تھیں، اور خدا سب دفاع کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وہی خدا جس نے میرے ذریعے سے اسلام کے سورج کو جس وقت وہ غروب ہو رہا تھا پھر لوٹایا، بس گویا پھر اپنے مغرب سے طلوع کیا اور طالبوں کے لیے تجلی فرمائی، اور بے شک میرے پروردگار کے نزدیک میری مثال آدم کی مثال ہے، اور میں پیدا نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد کہ زمین پر چوپائے اور درندے اور چیونٹیاں اور بوڑھے بھیڑیے کثرت سے پھیل گئے، اور ہر ایک قسم کے واشیوں نے جہاں تک ان سے ہو سکا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ڈالی، اور کوئی آدم نہ تھا کہ ان کے اختیار کی بات کو ہاتھ میں لائے اور ان پر حکم بنے اور ان کی نزاعوں میں فیصلے کی راہ نکالے۔ لاجرم خدا نے مجھ کو آدم بنایا اور مجھ کو وہ سب چیزیں بخشیں، اور مجھ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین کا بروز بنایا۔ اور بھید اس میں یہ ہے کہ خدا نے ابتدا سے ارادہ فرمایا تھا کہ اس آدم کو پیدا کرے گا کہ آخری زمانے میں خاتم خلفاء ہوگا، جیسا کہ زمانے کے شروع میں اس آدم کو پیدا کیا جو اس کا پہلا خلیفہ تھا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ فطرت کا دائرہ گول ہو جائے، اور نیز اس لیے کہ یہ مشابہت توحید کے لیے ایک روشن دلیل بن جائے، اور نیز اس لیے کہ مصنوع سوری دلالت کے ساتھ اپنے بنانے والے پر دلالت کرے، کیونکہ گول چیز کی حیت وحدت کی طرح ہو جاتی ہے بلکہ وحدت کے معنوں میں مشتمل ہوتی ہے۔ اسی واسطے بسائط کی قسم کی پیدائش میں گولائی پائی جاتی ہے، اور کوئی بسیط چیز قرویت سے باہر نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ جان لیں کہ خدا واحد اور یکتا ہے جس نے ساری مخلوقات کو یگانگت کے رنگ سے رنگ دیا ہے، اور اس لیے تاکہ پہچان لیں کہ جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور حاصل کلام یہ کہ خدا اکیلا ہے اور ایک ہونے کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی یکتائی نے چاہا کہ وہ انسان جو خلیفوں کا خاتم ہو اس آدم سے مشابہ ہو جو سب خلیفوں کا پہلا تھا اور مخلوقات میں اول شخص تھا جس میں خدا کی روح پھونکی گئی تھی، اور یہ اس لیے کیا تاکہ نوع بشر کا زمانہ اس دائرے کی طرح ہو جائے جس کا آخری نقطہ اس کے پہلے نقطے سے مل جاتا ہے، اور نیز اس لیے کہ اس توحید پر دلالت کرے کہ جس کی طرف انسان کو بلایا گیا ہے، اور توحید ہمارے پروردگار کو سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے انسان کی پیدائش میں وضع دوری کو اختیار فرمایا اور اسی سبب سے آدم پر ختم کیا، جیسا کہ شروع میں آدم سے ابتدا کیا، اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا بھاری نشان ہے۔ اور آخر زمانے کا آدم در حقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس آخرین کے لفظ میں فکر کرو، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے، اور بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خاتمے کے آدم
اور زمانے کے دنوں کے منتہا تھے اور حضرت آدم کی طرح پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد کہ زمین پر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اور چارپائے اور درندے پیدا ہو گئے، اور جس وقت خدا نے اس مخلوق کو یعنی حیوانوں اور درندوں اور چیونٹیوں کو زمین پر پیدا کیا، یعنی فاجروں اور کافروں اور دنیا پرستوں کے ہر ایک گروہ کو پیدا کیا، اور آسمان میں ستارے اور چاندوں اور سورجوں یعنی پاکوں کے نفوس مستعدہ کو ظہور میں لایا، تو بعد اس کے اس آدم کو وجود کا خلق پہنایا جس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدم کی اولاد کا سردار اور خلقت کا امام اور سب سے زیادہ تقی اور سعید ہے۔ اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور خدا کی عزت اور جلال کی قسم کہ اس کا لفظ قطعی دلالت کے ساتھ اس مقصود پر دلالت کرتا ہے، اور اگر تو یہود کی طرح نہیں، آیت کا سیاق و سباق تجھ پر اس راز کو کھول دے گا۔ اور شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں، اور امت اس نبی محمود کی ذریت کی وجہ ہے، اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول کا اشارہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بس ان معنوں میں غور اور فکر کر اور غافلوں میں سے مت ہو۔ اور ہمارے نبی کی روحانیت کا زمانہ 5ویں ہزار سے شروع اور 6 ہزار کے آخر تک کامل ہوا، اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا قول اشارہ کرتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، اور اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے قدم پر آئے، اور آدم کی روحانیت نے 5ویں دن میں طلوع فرمایا، کیونکہ اس دن تک سب کچھ جو اس کی حویت کے اجزاء سے اور اس کی ماہیت کی حقیقت سے تھا پیدا ہو گیا، کیونکہ زمین اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اور آسمان اپنی تمام مصنوعات کے ساتھ آدم کی حویت کی حقیقت تھے۔ وہ آدم کا مادہ جمادی حقیقت سے نباتی حقیقت کی طرف اور نباتی حقیقت سے حیوانیت کی حویت کی طرف منتقل ہوا، پھر روحانیت کے طور پر کوکبی کمالات سے قمری کمالات کی طرف اور قمری انوار سے شمسی شعاؤں کی طرف انتقال فرمایا، اور یہ سب انتقالات مظاہر ترقیات عالم کے حقیقت انسانیہ کے معارج کی طرف تھے۔ اور اس راز کو دوسرے لفظوں میں اس طرح پر سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک وقت جماد تھا اور دوسرے وقت نبات، اور اس کے بعد حیوان، اور اس کے بعد ستارہ اور چاند اور سورج تھا، یہاں تک 5ویں دن وہ سب کچھ جو اس کی فطرت زمینی اور آسمانی قوا سے تقاضا کرتی تھی احسن الخالقین خدا کے فضل سے جمع ہو گیا۔ بس تمام پیدائش آدم کے لیے ایک فرد کامل تھا، یہ اس کے وجود کا آئینہ تھا جسے خدا نے معزز اور مکرم بنایا، پھر ارادہ فرمایا کہ پوشیدگیوں کو پورے طور پر ایک ہی شخص میں ظاہر کرے جو ان خصلتوں کا مظہر ہو۔ بس آدم کی روحانیت نے جامع کامل تجلی کے ساتھ جمعے کے دن آخری ساعت میں تجلی فرمائی، یعنی اس دن جو 6 کا چھٹا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی، جیسا کہ آدم 6 دن کے آخر میں احسن الخالقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا، اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبے کے لیے ایک مظہر اختیار کیا، جیسا کہ خدا تعالی نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا۔ بس میں وہی مظہر ہوں، بس ایمان لا اور کافروں سے مت ہو، اور اگر چاہتا ہے تو اس خدا کے قول کو پڑھ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی آخر آیت تک۔ بس یہ اظہار کا وقت اور روحانیت کے ظہور کے کمال کا وقت ہے مسلمانوں کی جماعت، اور اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہزار میں مبعوث ہوئے، حالانکہ آج جناب کی بعثت قطعاً اور یقیناً 5ویں ہزار میں تھی۔ بس شک نہیں کہ یہ اشارہ ہے تجلی تام کے وقت کی طرف اور استیفاء مرام کی طرف اور روحانیت کے ظہور کے کمال کی طرف، اور جہان میں محمدی فیوز کے موج مارنے کے دنوں کی طرف۔ اور یہ 6 ہزار کا آخر ہے جو زمانہ مسیح موعود کے اترنے کے لیے مقرر ہے، جیسا کہ انبیاء کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالی کی طرف سے
حضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم اور پاک تحریروں کی دوسری آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے۔ پس اگر تو عقل مند ہے تو فکر کر اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں، اور بجز اندھوں کے کوئی اس کے معنی سے سر نہیں پھیرتا۔ کیا آخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے؟ اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے۔ بس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور منکروں کے لیے بھاگنے کا رستہ بند ہے، اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں، اور اس لیے خدا تعالی نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا، تا وہ شمار اس مرتبے پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے، اور وہ 400 کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے، تا دین کے غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے، یعنی خدا کا یہ قول کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ پس بیناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کر، کیونکہ یہ آیت یقیناً 2 بدر پر دلالت کرتی ہے، اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت کے لیے گزرا، اور دوسرا وہ بدر جو پچھلوں کے لیے ایک نشان ہے۔ بس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کے روح سے شب بدر کی مانند ہو، اور وہ 400 برس 1000 برس کے بعد ہے، اور یہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے۔ اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ اس آیت کے اور معنی بھی ہیں جو گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے، کیونکہ اس آیت کے 2 رخ ہیں، اور نصرت 2 نصرتیں اور بدر 2 بدر ہیں، ایک بدر گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانے سے۔ اس وقت جبکہ مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو، اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے، بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کرے جو شمار کے روح سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ بس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ لقد نصرکم اللہ ببدر۔ بس اس امر میں باریک نظر سے غور کر اور غافلوں سے نہ ہو، اور بے شک لقد نصرکم کا لفظ یہاں دوسری وجہ کے روح سے ینصرکم کے معنوں میں آیا ہے، جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے۔ الغرض خدا تعالی نے اسلام کے لیے 2 ذلت کے بعد 2 عزتیں رکھی تھیں، یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے سزا کے طور پر 2 عزتوں کے بعد 2 ذلتیں مقرر کی تھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کی صورت میں ان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو۔ بس جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذلت مکے میں پہنچی، خدا نے ان سے اپنے اس قول میں وعدہ فرمایا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور علی نصرہم کے قول سے اشارہ کیا کہ مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اترے گا۔ بس خدا تعالی کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا، اور کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کیے گئے۔ پھر دوسری ذلت سے خبر دی اپنے اس قول سے
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی ان کو ایسا غلبہ اور فتح ملے گی کہ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اور اس قول سے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہر ایک بلندی سے دوڑنے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مراد اور مقصود میں کامیابی اور شاد کامی ان کو میسر آئے گی، اور ہر ایک سلطنت اور ریاست ان کے تصرف میں آ جائے گی۔ اور یموج و بعضهم فی بعض سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں تمام فرقوں میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور پہاڑوں برابر سونا چاندی اسلام کے نابود کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کے لیے خرچ کریں گے، اور اسلام کی توہین سے بھری ہوئی کتابیں تالیف کی جائیں گی۔ اور بہت سے مقاموں میں خدا تعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دن اسلام کی غربت کے دن ہوں گے، اور مسلمان اس زمانے میں قیدیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، اور تفرقہ اور پراگندگی کی ہوائیں ان کے سر پر چلیں گی، پس وہ بکھر جائیں گے اور پراگندہ ہو جائیں گے۔ اور یموج و بعضهم فی بعض سے مراد یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کھا جائے گا، اور یاجوج و ماجوج سربلندی پائیں گے، اور تمام سطح زمین پر ان کے نکلنے کی خبریں سننے میں آئیں گی۔ اور ان دنوں میں اسلام بوڑھی عورت کی طرح ہوگا، اور اس میں کسی طرح کی قوت و عزت نہیں رہے گی، اور ذلت پر ذلت اس کو پہنچے گی، اور قریب ہوگا کہ بغیر تجہیز و تکفین کے زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ اور ایسی مصیبتیں اس کے سر پر پڑیں گی کہ پہلے زمانے میں کسی کان نے اس جیسا نہ سنا ہوگا، اور جاہلوں کے گروہ در گروہ دین کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، اور دین میں سے گروہ در گروہ جاہل لوگ لعنت کرتے ہوئے اور تکذیب کرتے ہوئے نکل جائیں گے، اور تمام امور زیر و زبر کیے جائیں گے، اور شریعت والوں پر رنج اور مصیبتیں اتریں گی، اور اس کا چاند دیکھنے والوں کی نظر میں پرانی ٹہنی کی طرح نظر آئے گا۔ اور یہ ذلت ہے کہ اس سے پہلے ملت کو نہیں پہنچی اور قیامت تک نہیں پہنچے گی۔ جب اس حد تک معاملہ پہنچ جاوے گا تب آسمان سے نصرت اور خدا تعالی کی طرف سے بغیر تلوار اور بغیر نیزے اور لڑنے والوں کے عزت کے نشان اتریں گے۔ اور اسی کی طرف خدا تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آخر آیت تک۔ اے عقل مندوں کے گروہ، یہ مسیح موعود کی بعثت سے مراد ہے۔ اور نزول کے لفظ میں جو حدیثوں میں آیا ہے یہ اشارہ ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں امر اور نصرت انسان کے ہاتھ کے وسیلے کے بغیر اور مجاہدین کے جہاد کے بغیر آسمان سے نازل ہوگی، اور مدبروں کی تدبیر کے بغیر تمام چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی۔ گویا مسیح بارش کی طرح فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اترے گا، انسانی تدبیروں اور دنیاوی ہیلوں کے بازوؤں پر اس کا ہاتھ نہ ہوگا، اور اس کی دعوت اور حجت زمین میں چاروں طرف بہت جلد پھیل جائے گی، اس بجلی کی طرح جو ایک سمت میں ظاہر ہو کر ایک دم میں سب طرف چمک جاتی ہے۔ یہی حال اس زمانے میں واقع ہوگا، بس سن لے جس کو دو کان دیے گئے ہیں، اور نور کی اشاعت کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور سلیم طبیعتیں ہدایت پانے کے لیے پکاریں گی۔ اس وقت مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے فرقے خدا کے حکم سے جمع ہو جائیں گے، بس اس وقت دل جاگ جائیں گے، اور دانے اس پانی سے اگیں گے نہ کہ جنگ کی آگ اور خونوں کے بہنے سے، اور لوگ آسمانی کشش سے جو زمین کی آمیزش سے پاک ہوگی کھینچے جائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قضاء کے دن کا نمونہ ہوگا۔ اور خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب کہ آخر زمانے میں بڑا بھاری فتنہ اور بلا قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، ان دنوں میں اپنی طرف سے دین کی مدد اور تائید فرمائے گا، اور اس زمانے میں اسلام بدر کامل کی طرح ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس آیت سے ایک بڑے تفریقے کی خبر دی، جہاں کہ فرمایا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کے قول سے بشارت دی کہ اس پراگندگی کے بعد جمعیت حاصل ہوگی، بس یہ جمعیت حاصل نہ ہوگی مگر بدر کی صدی میں، تاکہ صورت اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسا کہ پہلی بدر میں وقوع میں آئی۔ بس یہ دو خوشخبریاں مومنوں کے لیے ہیں، اور موتی کی طرح کتاب مبین میں چمکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو، اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، سبحان الذی اسریٰ۔ بس اس آیت میں فکر کر اور غافلوں کی طرح اس کے آگے سے مت گزر، اور مسجد حرام کے لفظ میں اور مسجد اقصیٰ کے لفظ میں جس کے وصف میں بارکنا حولہ مذکور ہوا ہے، لطیف اشارہ ہے ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ حرام ظاہر کرتا ہے کہ کافروں پر یہ بات حرام کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو فریب اور ہیلوں سے ضرر پہنچائیں، یہ شکاریوں کی طرح اس پر برس پڑیں، اور خدا نے اپنے نبی کو اور اپنے دین اور اپنے گھر کو حملہ آوروں کے حملے سے اور بیداد گروں کے بیداد سے بچائے رکھا، اور اس زمانے میں دین کے دشمنوں کو جیسا کہ چاہیے تھا جڑ سے نہیں اکھاڑا، لیکن دین کو ان کے حملے سے محفوظ رکھا اور حرام کر دیا کہ وہ لڑائی میں غالب رہیں۔ بس دین کی تائید کا امر مسجد حرام سے یعنی لئیموں کے دفع کرنے سے شروع ہوا، پھر یہ امر مسجد اقصیٰ پر تمام ہوگا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں دین کا نور اقصیٰ کے مقام تک پورے چاند کی طرح پہنچے گا، اور ہر ایک برکت جو ایسے کمال کے وقت میں جس کے اوپر کوئی کمال نہ ہو تصور میں آوے اس کے لازم حال ہوتی ہے، اور یہ خدائے علیم کا وعدہ ہے۔ بس مسجد حرام شر کے دور ہونے اور مکروہات سے محفوظ رہنے کا معاہدہ دیتی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کا مفہوم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رنگ برنگ کے برکات اور خیرات اور ترقیات عالیہ حاصل ہوں۔ بس ہمارے دین کا امر دفع ضرر سے شروع ہوا اور خیر کی تکمیل پر تمام ہوگا، اور اس بیان میں غور کرنے والوں کے لیے نشان ہے۔ پھر اسرا کی آیت ایک عجیب نقطہ رکھتی ہے کہ اس کا ذکر دوستوں کے لیے ضروری ہے تا علم اور یقین زیادہ ہو، اور خوب ظاہر ہے کہ سب سے بہتر مال و دولت علم اور یقین ہے، اور یہ کہ اسرا زمان اور مکان کی حیثیت سے دونوں طرح واجب اور لازم تھا، اس جہت سے کہ ہمارے نبی کا سیر زمان اور مکان کی روح سے تمام ہو اور معراج کا امر کامل ہو، اور اس میں شک نہیں کہ نبی کریم کے زمانی معراج کے لیے انتہائی زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور وہ برکات کے کمال کا زمانہ ہے، اور اس کو ہر ایک مومن بغیر انکار کے قبول کر سکتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ مسیح موعود کی مسجد حرام کی نسبت سے زمانے کی حیثیت سے اقصیٰ مساجد ہے، اور یقیناً اس مسجد کا ہر ایک پہلو برکت اور نور کے پورے چاند کی طرح بھر گیا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے دین کا دائرہ کامل ہو جائے، کیونکہ اسلام ہلال کی مانند مسجد حرام سے ظاہر ہوا، پھر جب مسجد اقصیٰ تک پہنچا بدر کامل ہو گیا، اس لیے مسیح موعود بدر کے شمار میں ظاہر ہوا۔ پھر دوسری دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہ حق تعالی وآخرین منہم کے قول میں اشارہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود کی جماعت خدا کے نزدیک صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور اس نام رکھنے میں کچھ فرق نہیں، اور یہ مرتبہ مسیح کی جماعت کو ہرگز حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان قوت قدسی اور اپنے روحانی افاضے کے ساتھ موجود نہ ہوں، جیسا کہ صحابہ کے اندر موجود تھے، یعنی مسیح موعود کے واسطے سے، کیونکہ وہ نبی کریم کا مظہر یہاں جناب کے حلے کی مانند ہے۔ پس اس نص سری سے ظاہر ہوا کہ ہمارے نبی کا معراج مکانی اور زمانی دونوں طرح سے تھا، اور اس نقطے کا سوائے اندھے کے اور کوئی انکار نہیں کرتا، اور شک نہیں کہ اس آیت کا مفہوم واجباً معراج زمانی کو چاہتا تھا، اور اگر وہ متحقق نہ ہوتا تو اس آیت کا مفہوم باطل ہو جاتا۔ چنانچہ اس نقطے کو اہل فکر اور غور سمجھتے ہیں، بس یہاں سے ثابت ہوا کہ مسیح موعود محمدی حقیقت کا مظہر ہے اور جلالی حلوں میں نازل ہوا ہے، اس لیے خدا کے نزدیک اس کا ظہور نبی مصطفیٰ کا ظہور مانا گیا ہے، اور اس کا زمانہ رسول کریم کے زمانی معراج کا منتہا اور خیر الورا کی روحانی تجلی کا آخری سرا شمار کیا گیا ہے، اور جہان کے پروردگار کا یہ پختہ وعدہ تھا۔ اور چونکہ مسیح موعود نبی کریم کے وجود کا آئینہ اور برکات کی اشاعت
اور تمام دینوں پر اسلام کے غلبے سے جناب کے امر کا تمام کرنے والا تھا، لہذا نبی کریم نے اس کی کوشش کو پسند کیا، جیسا کہ باپ بیٹوں کی کوشش کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وصیت فرمائی کہ جناب کا سلام اس کو پہنچایا جائے۔ اور اس سلام سے یہ اشارہ ہے کہ سلامتی اور بلندی مسیح کے شامل حال ہوگی، اور اگر مسیح موعود سے انجیل والا عیسیٰ بن مریم مراد ہو تو سلام پہنچانے کی وصیت فاسد ہو جاتی ہے، اور اس تک کوئی راستہ نہیں رہتا، کیونکہ جب تمہارے کہنے کے موجب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوا تو اس میں شک نہیں کہ رسول کریم اور وہ دونوں آپس میں دوستوں کی طرح جان پہچان رکھتے ہوں گے، اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے۔ اس صورت میں سلام کو امانت کی طرح رکھنا ایک بےہودہ فعل ہوگا، کیونکہ سلام بارہا آسمان میں واقع ہوا اور خبردار کرنے سے پہلے معلوم تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور اس پر سلام کہا، بس کوئی شک نہیں کہ جناب نے سلام کی وصیت کو ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا ہے اور اس کے مشتاق رہے۔ اور اس شخص کے لیے سلام کی وصیت کے کیا معنی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا وفات سے پہلے اور وفات کے بعد دیکھا، اور معراج کی رات اس پر سلام کہا، اور مرنے کے بعد کسی وقت اس سے جدا نہ ہوئے؟ کیا یہ امر بغیر کسی امت کے آدمی کے واسطے سے ممکن نہ تھا؟ بس سوچ، اگر دیوانہ نہیں، کیا تو غور نہیں کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلے گئے تو جناب کو حضرت عیسیٰ کی ملاقات کا موقع ہر وقت ملتا تھا؟ اس سے پہلے اسراء کی رات میں آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس سبب سے سلام کا دروازہ بغیر اس زمانے کے لوگوں کے واسطے کے مفتوح ہو گیا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو بےہودہ اور لغو مت سمجھ، اور اس کے معنوں میں پوری طرح غور سے سوچ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا سلام اس پر بھیج۔ تمت۔ سامعین، یہاں پر اردو حصے کا اختتام ہو چکا۔ اس سے آگے صفحہ 303 سے لے کر صفحہ 334 تک تمام حصہ عربی عبارت پر مشتمل ہے۔ المؤلف مرزا غلام احمد، 17 اکتوبر سن 1902۔